أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ قاعدہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ والا جدول یا جدول کوئی بھی پڑھاتا نہیں ہے، عام طور پہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ یہ اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو زبانی یاد کرنا تو اتنا اہم نہیں ہے، یہ زبانی یاد کریں گے بھی تو ہمیں بھول جائے گا، صرف اس کو سمجھ لینا کافی ہے۔ اگر آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کسی کلمہ کو قرآن مجید کے اندر کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں لکھا ہوا ہے الکلمات القرآنیۃ التی تکتب وفق الرسم المصحف بطریقۃ بینما تقرأ بطریقۃ مختلفہ، کہ قرآن مجید کے وہ کلمات جن کو قرآن مجید کے رسم الخط کے مطابق لکھا جاتا ہے، جس کو میں نے آپ کو یاد ہوگا پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ رسم عثمانی ایک چیز ہوتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھواتے وقت اپنے حساب سے، جیسے قرآن مجید اللہ پاک نے نازل فرمایا اس حساب سے لکھوائے ہیں مصحف کے اندر۔ تو جس طرح رسم عثمانی کے مطابق لکھے گئے ہوتے ہیں لیکن اس طرح پڑھے نہیں جاتے، تو یہ مصحف کے رسم الخط کے مطابق یہ لکھے جاتے ہیں اور دوسرے طریقہ سے پڑھے جاتے ہیں۔ لکھے اور طریقے سے جاتے ہیں، پڑھے اور طریقے سے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ رقم کا مطلب ہے سیریل نمبر، یہاں نمبرنگ دی گئی ہے، اس کے بعد کلمات لکھے گئے ہیں کہ جس طرح لکھے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ یہاں لکھا ہے طریقۃ الکتابت، یعنی کتابت کا طریقہ، لکھے جانے کا طریقہ، اور طریقۃ القراءت یعنی پڑھنے کا طریقہ، جس طرح ان کو پڑھا جائے، یہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی وہ طریقہ جس سے قرآن مجید میں لکھے گئے ہیں، وہ طریقہ جس سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے رقم السورہ اور رقم الآیہ۔ رقم السورہ کا مطلب ہے یہاں پر سورت کا نمبر، مطلب کون سے نمبر کی سورت ہے قرآن مجید کے اندر، اور یہاں پر لکھا گیا ہے رقم الآیہ، یعنی کون سی آیت نمبر کے اندر یہ موجود ہے۔ اب اس کو انہوں نے سرخ رنگ دیا ہے اور اس کو انہوں نے نیلا رنگ دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر جو سرخ کلر ہوگا وہ سورت کا نمبر ہے، اور جو نیلا رنگ ہوگا وہ آیت کا نمبر ہے۔ تو اس کلر کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نیلا رنگ آیت کے لیے ہے اور سرخ رنگ جو ہے وہ سورت کے لیے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہوا حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، یہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پڑا الف لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہاں پر حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، تو پڑھنے میں یہ ہے حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا اصل میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو مدہ ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں انا پڑھنا چاہیے، لیکن یہ انا نہیں ہے بلکہ انا ہے۔ اور فی ای موضع، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں یہ بے شمار دفعہ استعمال ہوا ہے، جہاں جہاں یہ استعمال ہوا ہے اس کو انا ہی پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، بعض اوقات انا جو ہے وہ اس طرح سے بن جاتا ہے، یہ والا ہمسا لکھا ہوا ہوتا ہے اور آگے نون الف نا لکھا ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ حمزہ جو ہے جہاں پر آئے اور اس سے آگے نون الف نا آ جائے تو اس کا الف پڑھا جائے گا۔ اصل میں قرآن مجید میں بہت دفعہ اس طرح آیا ہے جیم الف مد زبر جا، ٹھیک ہے، اور یہ حمزہ جا آکا ہے، اصل میں یہ پورا لفظ ہے، اور آگے نا جو ہے وہ اسی کو جمع کیا گیا ہے اور یہ پورا اس طرح بن جاتا ہے۔ پھر اس کو جب یہ جمع پڑھا جاتا ہے تو نون الف نا جا انا، یا
جیم علامہ زبر جا ایک پورا لفظ ہے اور نا جو ہے اس کا مفعول ہے، تو یہ نا جو ہے علیحدہ ہے اور جا علیحدہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو وہاں پر کٹھا دیکھتے ہیں تو یہ آپس میں ایک کلمہ کی طرح ہے۔ تو اس کا جو جہاں پر یہ والا حمزہ آ رہا ہو، یہ والا حمزہ، یہ شکل آ رہی ہو حمزہ کی، یعنی اس طرح لکھا ہو، تو اس وقت ہم اس کا الف پڑھتے ہیں اور الف مدہ ہوتا ہے، انا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھنا ہے جا انا، تو سورۃ الملک کے اندر یہ آتا ہے جا انا نذیر، نون کو لمبا پڑھیں گے۔ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جہاں پر اس طرح لکھا ہو آپ نے اس کے الف کو پڑھنا ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں جہاں اس طرح لکھا ہوگا اس کا ہم الف نہیں پڑھیں گے۔ یہاں لکھا یا با زبر یب، سین پیش سو، یب سو، یہاں صاد لکھا گیا ہے رسم کے اندر لیکن پڑھنا سین ہے، اس طرح پڑھنا ہے یب سو تو، اور یہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 345 کے اندر ہے۔ آفا ام، یہاں پر حمزہ زبر آ، فا الف زبر فا لکھا گیا ہے لیکن ہم الف نہیں پڑھتے، الف پڑھا نہیں جائے گا یہ الف۔ یہاں پر بس تو، یہاں صاد لکھا گیا ہے لیکن پڑھنا سین ہے۔ یہاں پر مالا ای، لام الف زبر لا لکھا گیا ہے لیکن الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ یہاں پر سمودا، دال الف زبر دا لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھنا سمودا پڑھنا ہے۔ لتتلوا، لتتلوا لکھا گیا ہے، لتتلوا پڑھنا ہے۔ لن ندعوا، جہاں جہاں یہ ہوگا وہاں پر ہم الف کو نہیں پڑھیں گے اور لن ندعوا پڑھیں گے۔ لشیئن، شین الف زبر شا اصل میں دیکھنے میں لکھا گیا ہے لیکن پڑھنا اس طرح ہے، لشا نہیں پڑھ سکتے، لشیئن ہے۔ تو لیکن نون الف زبر نا ہے لیکن لیکن ہم پڑھیں گے۔ لَأَذْبَحَنَّهُ، لَأَذْ، لام الف لا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے لیکن یہ اصل میں حمزہ ہے۔ سلاسلہ، یہاں پر لکھا سلاسلہ، لام الف زبر لا ہے لیکن ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اوپر یہ دائرہ اسی لیے لگایا گیا ہے۔ قواریرہ 2 دفعہ آیا ہے اسی صورت کے اندر، سورۃ الانسان کے اندر یا سورۃ الدہر اس کو کہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر قواریرہ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، ایک آیت کے آخر میں ہے اور اس سے اگلی آیت کے شروع میں ہے۔ تو جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو ہم اس کو قواریرہ اس طرح پڑھ کر وقف کر دیں گے، لیکن اگلا قواریرہ ہم الف نہیں پڑھیں گے، اس کو قواریرہ ہی پڑھیں گے۔ جب ہم آیت مکمل کرتے ہیں تو ہم اس کو قواریرہ، لیکن اگر وہاں پر وقف نہ کریں، ملا کر پڑھیں تو قواریرہ قواریرہ اس طرح پڑھیں گے۔ وَمَلَئِهِمْ، ملا یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے اس کو پیچھے بھی پڑھا ہے، یہ وَمَلَئِهِمْ اور وَمَلَئِهِ یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے، یہاں جمع ہے یا واحد ہے۔ لیبلوا، یہ بھی لیبلوا لکھا ہوا ہے اور آگے لیبلوا ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں لیربوا، لیربوا واو الف زبر وا لکھا ہوا ہے، مدہ پڑھا جانا چاہیے لیکن الف کے اوپر ہم سرکل دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ الف نہیں پڑھا جانا۔ امید ہے اس جدول کے اندر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو سمجھ لگی ہونی ہے۔ یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اس کے عام طور پہ یہ الف کے اوپر سرکل لگایا گیا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ الف نہیں پڑھا جانا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اس طرح لکھا ہو تو پھر آپ نے اس الف کو پڑھنا ہے جو اینڈ پہ الف آ رہا ہے۔ بعض اوقات اس طرح ممکن ہے کہ کسی نے انا یہ والا لکھنے کے لیے یہ والا حمزہ استعمال کیا ہو، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جا انا ایک لفظ ہے، ایک پورا کلمہ ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے جو ہے پہچان لیتے ہیں، اور اگر آپ کو اس چیز کا نہ پتہ چلے تو
آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ انا کا جو الف ہے اس کے اوپر عام طور پر وہ سرکل بنایا گیا ہوتا ہے، اگر نہ بھی بنایا گیا ہو تب بھی آپ نے انا جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اس کو انا ہی پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی چیز سمجھنا لگ رہی ہو تجوید کے بارے میں، عربی کے بارے میں، تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر اور اس قاعدے کا جو لنک ہے وہ بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، ای میل ایڈریس بھی دے دیا گیا ہے۔ آپ ہم سے اس کو پڑھنا چاہیں، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیں، یا قرآن مجید کے کوئی عبارت سمجھ نہیں لگ رہی ہے، اس کو بھی آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ مکمل ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔